مر جاتا ہے لوگ قبر میں مٹی ڈال کے آتے ہیں, 2-3 دن روتے دھوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا رونے والوں کو کہ کل ہمارے پیچھے بھی رویا جائے گا. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت, بولو نا, تو ٹینشن لے رہے ہیں آپ لوگ. تو ہم رو رہے ہوتے ہیں میتوں پر, ابا چلے گئے, اماں چلی گئیں, ہائے ہائے بھائی کا انتقال ہو گیا, ہائے ہائے ہمشیرہ چلی گئیں, ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا, ابھی تو جانے کا ٹائم نہیں تھا, ابھی تو ویکسین لگوائی تھی. تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا بہت جلد, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پیچھے لوگ رو رہے ہوں گے, تو ٹینشن کس بات کی بھائی, کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے, اور صرف اسی کے ساتھ تھوڑی ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی ہوا, دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو اتنا رو رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. ٹینشن لینے کا نہیں, ٹینشن اس بات کی لو کہ کل میں بھی جاؤں گا, اس کی نہیں لو وہ کیوں چلا گیا. افسوس اس پر ہے کہ اس کی ٹینشن تو بہت ہوتی ہے کہ یہ کیوں چلا گیا, اسے کیوں نکالا, اسے کیوں نکالا دنیا سے. اصل ٹینشن تو جب ہوگی جب آپ کہو گے مجھے کیوں نکالا. جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو اصل ٹینشن اس وقت ہوگی جب آپ کہو گے مجھے, بولو نا کیا ہو گیا یار, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. دیکھو وزارت کے عہدے سے اگر کسی کو نکالا جائے اسے بھی ٹینشن ہوتی ہے مجھے کیوں نکالا, حالانکہ وہ بھی دنیا میں ہے, کھانا پینا, دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ لگا ہوا ہے, وہ ٹینشن بھی کم نہیں ہے. اصل ٹینشن اس وقت ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ پتلی گلی سے بولو نکلو, چلو بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. قرآن اس حالت کا نقشہ کھینچتا ہے کیونکہ ہم ابھی صحت مند ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں, چل رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے بیوی. زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے, زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن, چلی گئی تو بھی ٹینشن. تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں. آپ کی ٹینشن ہو گئی, یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے بھائی, آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے, ٹینشن پڑھوانا ہے. نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے. حقیقت ہے یہ, اتنے مسائل آ رہے ہیں. میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے, ملنا ہے 2 منٹ, میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ, یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے, کسی حال میں خوش نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام کیا رکھیں, ٹینشن نامہ. نکاح نامے کو ہم کیا لکھیں, ٹینشن نامہ, یہ نام لکھ دینا چاہیے. تو بے روزگاری کی ٹینشن ہے, بیماریوں کی ٹینشن ہے, کرونا کی ٹینشن بھی ایک مستقل چپک گئی ہے جس نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا, بہت سے لوگوں کو. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا, ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ باپ کو بھی کرونا ہوا, بیٹے کو بھی. باپ بچ گیا, بیٹا مر گیا. ماں کو بھی ہوا, باپ کو بھی, بیٹے کو بھی. ماں باپ بوڑھے تھے, بچ گئے. بیٹا جوان تھا, مر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ٹینشن سے مرا ہے, اس کو کرونا کی ٹینشن نے کھایا ہے. ٹینشن کی وجہ سے نا اس کی باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کا, وہ سسٹم ختم. اور باپ بوڑھا اور ماں بوڑھی, ان کو ٹینشن نہیں تھی. پرانے لوگ ہیں نا, پرانے لوگوں نے ٹینشنیں کم پالی ہوئی ہیں, ان کو دنیا سے محبت کم. نئی نسل کو دنیا سے محبت زیادہ. پرانوں میں دین کے کچھ اثرات تھے, حالانکہ ان کو تو ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے ہیں, ہمارے مرنے کے چانس زیادہ ہیں, لیکن انہوں نے ٹینشن اتنی نہیں لی. انہوں نے کہا بھائی
ہمارے ابا بھی مرے, دادا بھی مرے, تو ہم بھی زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا, یہی ہوگا. اللہ کرے بچ جائیں تو بچ گئے. عام طور پر ینگ جنریشن کو شوق ہوتا ہے جو عیاشیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ان کے بوڑھوں نے نہیں دیکھی. جو لائف کو انجوائے یہ کر رہے ہیں وہ ان کے بوڑھے نہیں کر رہے تھے. ان کو زندہ رہنے کا شوق زیادہ ہے. دیکھو زندہ رہنے کا شوق برا نہیں ہے, یہ ہر ایک کو ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. ہر جاندار چاہتا ہے کہ زندہ رہے. ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک سائنسدان کا نام لے کے بتایا کہ اس کی یہ تھیوری ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ اس کی تھیوری ہے. میں نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے, یہ بات آپ کیا خیال ہے بھائی, مجھ سے پوچھ لیتے. جو جاندار چاہے گا کہ وہ مرے تو اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی, تو سارے مر جائیں گے نا ٹرک کے نیچے آ کے. خیر سائنسدانوں کی تھیوریز ہوتی ہیں بہرحال. تو ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ برا نہیں ہے, یہ نیچر ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن زندہ رہنے کی ہوس یہ بری چیز ہے. زندہ رہنے کی کوشش اعتدال سے, کیونکہ جو کام ہونا ہی ہے, جو چیز جو موت آنی ہی ہے, اس سے اتنی نفرت کس بات کی بھائی, یہ تو ہو کے ہی رہنا ہے نا. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. ان کو یہ 70-80 سال کی عمریں سمجھ میں نہیں آتی, ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال زندہ رہے. اللہ فرماتے ہیں رہ بھی لے گا, آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا, 1000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. بس یہ بات بھی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا. میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں, حالانکہ میرا ارادہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کا ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے چھیڑتا ہوں کہ یہ ویکسین ہے. یہ ویکسین آپ کو بچا لے گی دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت سے بچانے کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت ہی انسان کو گناہ کرواتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرواتی ہے, تو وہ محبت جب ختم ہو جائے گی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی نہیں.